خوش آمدید پیارے ساتھیوں، استاد کا احترام اور شوہر سے کی وفا اس نے، ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں ہمارے اس دور میں۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ سچ بیانی ایک عظیم خاتون کی۔ گزارش کرتی ہوں اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ یہ کہانی میرے ایک کزن سلیم اور اس کی بیوی اسما کی ہے۔ سیدھے سادے لوگ تھے، میرے سامنے شادی ہوئی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا جس طرح نارمل گھروں میں ہوتا ہے۔ سلیم اور ان کی بیوی دونوں ایک جیسے ہی تھے۔ سلیم میرا کزن بھی تھا اور دوست بھی، ہم تقریباً ایک ہی عمر کے تھے۔ ایک دن وہ میرے پاس بہت الجھا ہوا آیا، اس کی الجھن اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ خیریت تو ہے؟ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ یار خورشید، تم کو تو معلوم ہے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن بات کیا ہے؟ بات ایسی ہے کہ میں کسی اور سے اس کا ذکر نہیں کر سکتا سوائے تمہارے، کیونکہ کسی اور سے بات کی تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے؟ اس شرط پر کہ تم کسی سے نہیں کہو گے، کیونکہ یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ چلو اب بتا بھی دو۔ یار اس کی حرکتیں مشکوک ہو گئی ہیں۔ میں سمجھا نہیں، کیسی مشکوک حرکتیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے، اس کے تعلقات کسی اور سے ہیں۔ اللہ کا خوف کرو، تم بھابھی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو؟ بہت مجبور اور پریشان ہو کر کہہ رہا ہوں، ورنہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں۔ ہر حال میں گزارا کرنا جانتا ہوں، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے، کیا بتاؤں؟ میں اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ میں اسما کو بھی جانتا تھا، بہت مہذب اور خوش اخلاق عورت تھی، لیکن سلیم نے جو الزام لگایا اس پر میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا وہ تم سے بے وفائی کر رہی ہے؟ کیا تم نے اس کو کسی کے ساتھ دیکھ لیا ہے؟ نہیں، کسی کے ساتھ نہیں دیکھا، لیکن اس کی حرکتیں ایسی ہیں۔ اللہ کے بندے، یہی تو پوچھ رہا ہوں، کیسی حرکتیں؟ اس کے پاس کسی کا فون آیا کرتا ہے، مجھ سے چھپ چھپ کر باتیں کرتی ہے۔ میری یہ عادت نہیں کہ میں اس کے موبائل پر آنے والی کال کا نمبر چیک کروں، اس لیے میں نہیں جانتا وہ کس کا نمبر ہے، وہ کون ہے۔ چلو یہ تو ایک بات ہو گئی، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ اکثر کسی سے ملنے جایا کرتی ہے۔ یہ پتہ نہیں چلتا وہ کس کے پاس اور کہاں گئی۔ جب پوچھتا ہوں تو ادھر ادھر کا بہانہ کر دیتی ہے، خاص طور پر اپنی ایک سہیلی نمرا کا نام لیتی ہے کہ نمرا کے پاس جا رہی ہوں۔ نمرا کو میں جانتا ہوں، اچھی لڑکی ہے، سوشل کاموں میں مصروف رہتی ہے، تو اسما بھی یہی کہتی ہے کہ وہ نمرا کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہوتا؟ پہلے سنو تو۔ پچھلے ہفتے یہ ایک دن نمرا کے پاس گئی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد میری بہن اور بہنوئی آ گئے۔ وہ کافی سالوں بعد آئے تھے، یہی مناسب مجھے لگا کہ اس کو بلا لوں۔ اس کے موبائل پر فون کیا تو اس کا موبائل بند ملا۔ میں نے سوچا خود نمرا کے گھر جا کر اس کو لے آؤں۔ نمرا کے گھر پہنچا تو نمرا نے بتایا کہ وہ تو پچھلے 1 مہینے سے اس سے ملی نہیں، اس کے پاس آتی ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں یہ ذرا تشویش کی بات ہے۔ تم نے اسما سے پوچھا نہیں؟ پوچھا تھا، لیکن اس نے بڑی ڈھٹائی سے نمرا کا ہی نام لیا۔ میں نے اسے جھوٹا کہنا مناسب نہیں سمجھا، خواہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی۔ یار سلیم، تم کس مزاج کے آدمی ہو؟ کتنی قوت برداشت ہے تم میں؟ تو کیا کروں؟ اور خود سوچ سوچ کر نفسیاتی مریض بن جاؤ گے۔ میں لڑائی جھگڑے کا آدمی نہیں ہوں، اور نہ ہی یہ میں چاہتا ہوں۔ اگر وہ میرے ساتھ خوش نہیں تو میں اسے زبردستی اپنی بیوی بنائے رکھوں، لیکن میں پورے ثبوت کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا، صرف اندازے ہیں۔ پاگل ہو تم۔ مجھے اس پر افسوس ہونے لگا۔ اب اور کیا ثبوت چاہیے؟ کوئی ٹھوس ثبوت مل جائے تو پھر کوئی قدم اٹھاؤں۔ اور یہ ٹھوس ثبوت کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم یہ کام کر سکتے ہو؟ کیا مطلب؟ میں کہاں سے ثبوت لاؤں؟ دیکھو، وہ تم پر بہت بھروسہ کرتی ہے، تمہاری ہر بات مان لیتی ہے، تم کو اپنا دوست کہتی ہے۔ تم کھلے دل سے اس سے بات کرو، میرا خیال ہے وہ تم سے کچھ نہیں چھپائے گی اور تم کو سب کچھ بتا دے گی۔ فرض کرو اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر تم کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے؟ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ اگر اس نے اپنے دل میں کسی اور کو بسا رکھا ہے تو خوش دلی کے ساتھ الگ ہو جائیں گے۔ یہ تو تم نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ ہاں، اس کے علاوہ کر بھی کہہ سکتا ہوں۔ اوکے، میں اس سے بات کروں گا، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے جب وہ گھر سے نمرا کے پاس جانے کا کہے تو تم مجھے فون کر دو، میں فوراً پہنچ کر اس کا پیچھا کروں گا۔ یہ بالکل ایک نئے انداز کا کیس سامنے آیا تھا۔ میرے خاندان میں ابھی تک ایسی کوئی کہانی نہیں ہوئی تھی، اور بیچارے سلیم کے ساتھ
جو ایک سیدھا سادہ آدمی تھا۔ کئی دنوں بعد سلیم کا فون آ گیا۔ خورشید، آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ نمرہ کے یہاں جانے والی ہے۔ ارے یہ نمرہ کہاں رہتی ہے؟ وہ قریب ہی رہتی ہے، تم آ سکتے ہو۔ میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، بلکہ بائک پر تمہارے گھر کے سامنے چھپ کر کھڑا ہوں گا۔ جب اسما نکلے گی تو اس کا پیچھا کروں گا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، بس تم آ جاؤ۔ میں 15 منٹ کے اندر اندر بائک لے کر سلیم کے مکان کے پاس پہنچ گیا۔ کچھ دیر بعد اسما گھر سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے خود کو ایک چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ گھر سے کچھ فاصلے پر آ کر اس نے رکشا کر لیا۔ میں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ جہاں پہنچی یہ کوئی اور علاقہ تھا، نمرہ یہاں نہیں رہتی تھی۔ یہ ایک خستہ حال سا مکان تھا، 2 کمروں کا۔ سلیم کے اندیشے صحیح ہو رہے تھے۔ وہ اپنے شوہر سے جھوٹ بول رہی تھی اور کسی اور سے آ کر مل رہی تھی۔ مجھے اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ ایسی عورت تو نہیں ہو سکتی، لیکن انسان کا کیا بھروسہ۔ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سلیم جیسے آدمی کو دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ اس گھر سے 1.5 گھنٹے بعد باہر آئی اور رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں بائک لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ بیٹھ جاؤ اسما بھابی، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ ظاہر ہے وہ پکڑی گئی تھی۔ خورشید، تم یہاں کیوں آ گئے؟ میں آپ کی تلاش میں آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو تمہیں بتا دیتی ہوں۔ بھابی ہم کیوں نہ بیٹھ کر اطمینان سے بات کریں؟ اور پھر اس کو میں ایک ریسٹورنٹ لے گیا۔ ہاں تو بتائیں یہ سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ یہ ہے کہ میں اپنے آئیڈیل محبوب سے ملنے آیا کرتی ہوں۔ آئیڈیل اور محبوب، اوہ! میں نے ایک گہری سانس لی۔ تو بیچارے سلیم کے ساتھ آپ بے وفائی کر رہی ہیں؟ ہرگز نہیں، میں ایک وفادار بیوی ہوں۔ سلیم میرے شوہر ہیں، میں ان سے بے وفائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو پھر محبوب اور آئیڈیل میں کیا فرق ہے؟ خورشید، کیا تم نے کبھی محمود شیروانی کا نام سنا ہے؟ کیوں نہیں، اس ملک کا ہر پڑھا لکھا آدمی ان کو جانتا ہے۔ وہی میرے محبوب اور آئیڈیل ہیں۔ میں اب بھی نہیں سمجھ سکا۔ ارے میں انہی کے پاس آتی ہوں۔ تم نے یہ جو گھر دیکھا ہے یہ انہی کا گھر ہے۔ ان کی صحت اس قابل نہیں کہ وہ اپنا کوئی کام کر سکے، اسی لیے میں یہاں آ کر ان کا کھانا بنا دیتی ہوں، ان کے لیے برتن وغیرہ دھوتی ہوں۔ اللہ کی پناہ، یہ عجیب انکشاف ہوا۔ ہاں، اس لیے سلیم کو بھی نہیں معلوم کہ میں کس کے پاس جاتی ہوں۔ لیکن محمود صاحب سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ ایک باپ اور بیٹی کا۔ کیا؟ یہ دوسرا انکشاف۔ کیا وہ آپ کے والد ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے سلیم کہ وہ میرے والد نہیں، لیکن انہوں نے مجھے پڑھایا ہے۔ میں ان کی سب سے چہیتی شاگرد تھی۔ کیا استاد باپ کا درجہ نہیں رکھتا؟ بالکل رکھتا ہے۔ تو سلیم سے کیوں چھپایا؟ خورشید، سلیم بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے، لیکن یہ مرد کی نیچر ہے کہ وہ کسی اور کی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ اگر میں کسی پرچھائی کو اپنا آئیڈیل کہتی تو سلیم کہتے تو کچھ نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں حاسد ضرور بن جاتے۔ اسما صحیح کہہ رہی تھی، مرد کی فطرت ایسی ہوتی ہے، خاص طور پر شوہر کی۔ کیا تم ان سے ملنا چاہو گے؟ کیوں نہیں، میں بھی ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ حالانکہ انہوں نے قسم دی تھی کہ ان کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن اب یہ بات میری وفا اور عزت پر آ گئی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں تم بھی ان سے مل لو، تاکہ سلیم کو یقین دلا سکو کہ میں ایسی ویسی نہیں۔ اسما اندر چلی گئی، جبکہ میں اس دوران باہر کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی۔ اس نے پہلے اشارہ کیا تو میں بھی اس مکان میں داخل ہو گیا۔ دروازہ بند کر لیا۔ میرے سامنے محمود شیروانی صاحب کھڑے تھے، وہ شخص جن کی شاعری میں پڑھتا چلا آیا تھا، جن کی تقریریں ویڈیوز پر سنی تھیں، اخباروں میں پڑھی تھیں۔ وہ حق کے ساتھی تھے، حق بات کہتے تھے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ ان کو دیکھنے کا اتفاق پہلی بار ہو رہا تھا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا وہ کتنے خوبصورت انسان ہیں۔ ان کی عمر 50 اور 55 کے لگ بھگ تھی۔ شیروانی صاحب تو اپنی جگہ تھے، لیکن اسما کا کردار بھی کم نہیں تھا۔ وہ جس طرح اپنے استاد اور ایک بڑے انسان کی خدمت کر رہی تھی، وہ جذبہ قابل قدر تھا۔ اس وقت میں نے مناسب سمجھا کہ سلیم کے بارے میں بات کر لی جائے۔ میں نے اسما سے کہا، بھابی، اب میں خود اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں، آپ ایک باوقار خاتون ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آپ ایک بہت بڑے انسان کی خدمت کر رہی ہیں۔ اب ہمیں اس راز کو سلیم کے سامنے کھول دینا چاہیے۔ آپ کس راز کی بات کر رہے ہیں؟ شیروانی صاحب نے کہا۔ اسما بھابی نے آپ کے بارے میں اپنے شوہر کو ابھی تک نہیں بتایا ہے، یہ ان سے چھپ کر آپ کے پاس آیا کرتی ہیں۔ ارے یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس طرح تو شوہر کچھ بھی سمجھ سکتا ہے، یہی تو پرابلم ہو گئی ہے۔ میں نے یہ سوچا اگر آپ کسی کے سامنے نہیں آ رہے تو سلیم کو بھی نہیں بتایا جائے۔ نہیں بیٹی، ایسا مت کرو۔ اچھا ہوا جو آج یہ بات میرے سامنے آ گئی،
تم اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دو، میں تم پر کوئی حرف برداشت نہیں کروں گا۔ جناب میں ان کے شوہر کو خود آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ جب سلیم کو یہ حقیقت پتہ چلی تو وہ برس پڑا اسما پر۔ بیوقوف عورت ہو تم، کیوں نہیں بتایا تم نے مجھے؟ کیوں اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا لی؟ میں ڈرتی تھی کہیں تم ان کا راز فاش نہ کر دو۔ اب یہ بتاؤ تمہارا شک دور ہوا کہ نہیں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ اور محبت کرنے لگا اپنی بیوی سے، اور پھر ایک دن شیروانی صاحب سے مل کر ان کو بھی بہت پسند کیا۔ میں سمجھا تھا کہ بات یہیں ختم ہو گئی اور میاں بیوی کے درمیان کا فاصلہ اب کم ہو گیا، پر بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسما ایک طرف بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، جبکہ سلیم غصے اور پریشانی سے ٹھہر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اسما نے کہا، خورشید اچھا ہوا تم آ گئے۔ مجھ پر بے وفائی کا الزام تو لگا ہی تھا، اب مجھ پر بدکاری کا الزام بھی لگ گیا، جبکہ اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ بے قصور ہوں۔ تم ہی ان کو سمجھاؤ کہ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ سلیم نے کہا، تم اس کی چھوڑو، اندر جا کر دیکھو بچی کو۔ جب میں کمرے میں پہنچا تو وہ ہو بہو محمود صاحب جیسی تھی، ویسا ہی خوبصورت چہرہ اور ویسا ہی رنگ، جبکہ یہ دونوں میاں بیوی گہرے سانولے تھے اور بچی بہت خوبصورت۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کہوں۔ وہ بچی میرے سامنے تھی، ایک واضح ثبوت بچی کی صورت میں بستر پر پڑا تھا۔ دیکھ لیا تم نے؟ ہاں دیکھ لیا۔ سلیم میرے پاس آ گیا۔ جانتے ہو یہ سب کیا ہے؟ یہ تنہائی ہے۔ ایک عورت جب ایک تنہا شخص سے ملنے جاتی ہے تو شیطان ان کے درمیان آ ہی جاتا ہے، اب وہ شخص چاہے محمود ہو یا کوئی اور۔ اس دوران اسما بھی کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ اس نے سلیم کی باتیں سن لی۔ میں کس طرح یقین دلاؤں، کس طرح؟ اگر میں نے ذرا برابر بھی بے وفائی کی ہو تو میرے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں، وہ تو کھل ہی چکے ہیں۔ تم نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسما نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ خورشید میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں۔ میں بھی کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ سلیم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ پہلے تم بتاؤ، کیا میں غلطی پر ہوں؟ لیکن اس عورت نے میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی ہے یا کی ہے؟ یہ تم ہی بتاؤ۔ کیا اس سے بڑا کوئی اور ثبوت ہوگا؟ اب میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم کو بھی یقین ہے۔ اب میں کیا کہوں؟ ہاں بھابھی سے غلطی ہوئی ہے، انسان کو بہکتے ہوئے دیر نہیں لگتی، لیکن اچھا ہے کہ درگزر کر دو۔ خورشید تم میری نیچر جانتے ہو، ہر معاملے میں درگزر کرنے والا انسان ہوں، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے جس نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں اندر سے کمزور ہو گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں میں۔ تو پھر بتاؤ کیا کیا جائے؟ اب بہتر ہوگا کہ راستے الگ کر لیے جائیں۔ دیکھو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اب فیصلہ کرنا ہے۔ خورشید اب تم ذرا اس معاملے کو دیکھو۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس انداز سے انوالو ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے شوہر میں کوئی کمی رہ گئی، وہ اس سے خوش نہیں، اس لیے اس نے کسی اور کو سہارا بنا لیا۔ کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں شاید ایسا ہی ہے، شاید نہیں یقیناً، ورنہ کسی اور کے پاس جانے کا جواز ہی نہیں بنتا۔ وہ اس دوسرے مرد کے پاس جا کر خوش رہتی ہے تو مہذب طریقہ یہ ہے کہ شوہر اس کے راستے سے ہٹ جائے۔ لیکن اگر وہ عورت اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی ہو تو یہی تو پرابلم ہے کہ وہ اپنی غلطی نہیں مان رہی۔ تم نے خود دیکھ لیا، وہ ہٹ درم ہو گئی ہے، اپنی ضد پر اڑی ہے، کہتی ہے اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں کوشش کروں گا بھابھی اپنی خطا مان لے تو تم اپنا فیصلہ بدل لو گے، بہت مشکل، وہ کبھی نہیں مانے گی۔ وہ دوسری بات ہے کہ اس کی طرف سے میرا دل کھٹا ہو گیا ہے۔ سلیم یہ تو سوچو، تمہاری ایک بچی ہے، میری بچی یا اب جس کی بھی بچی ہے، بہرحال چھوٹی سی ننھی جان ہے۔ یہ جان لینے کے باوجود کہ اس بچی سے میرا کیا تعلق ہے، میں اس کی پرورش کے اخراجات برداشت کرتا رہوں گا، چاہے اسما کہیں بھی رہے، کسی کے ساتھ بھی۔ اس نے گویا اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ سلیم تم اس کو معاف نہیں کرو گے؟ ہاں میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی، اور اسما بھی نہیں مان رہی تھی کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اور پھر اس نے اس کو طلاق دے دی۔ اسما اپنے گھر والوں کے پاس چلی گئی، محمود صاحب کے پاس نہیں۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ محمود کے پاس کیوں نہیں گئی۔ کیسی عجیب سچویشن تھی، حالانکہ ان دونوں میں عمر کا بہت فرق تھا، لیکن اس گندے عمل کو انجام دیتے ہوئے یہ فرق کہاں دیکھا گیا؟ اور اب تو وہ سلیم سے آزاد ہو چکی تھی، اب اس کو کون روک سکتا تھا؟ لیکن اس نے شادی کیوں نہیں کی ان سے؟ یہ میں راز جان نہیں سکا۔ اس کے بعد پھر میری اسما سے ملاقات نہیں ہوئی۔
آج تک نہیں ہو سکی۔ کچھ دنوں بعد اخبار میں ایک خبر پڑھنے کو ملی کہ ایک گھر سے مشہور شاعر محمود صاحب کی لاش ملی ہے۔ ان کو دل کا دورہ پڑا تھا، وہ تنہائی کی زندگی گزار رہے تھے اور کوئی ان کے پاس نہیں تھا جس سے وہ مدد لیتے۔ اسی عالم میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ سلیم نے ایک اور شادی کر لی تھی، جبکہ وہ اس دوران ہر مہینے باقاعدگی سے اس بچی کے لیے پیسے بھجوا رہا تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے یہی وعدہ کیا۔ اور ویسے بھی ایسے معاملات میں پیدا ہونے والے بچے کا کیا قصور ہوتا ہے؟ وہ معصوم تو اتنا نہیں جانتے کہ اصلی باپ کون ہوتا ہے اور ماں کس کو کہتے ہیں۔ ایک دن مجھے ایک سیمینار کا دعوت نامہ ملا۔ میں وہاں پہنچ گیا کیونکہ میری پسندیدہ شخصیت وہاں پر آئی تھی۔ زین صاحب نے اپنی تقریر کرتے ہوئے ایک اچھی بات کی جس نے مجھے اڑا کر رکھ دیا۔ وہ کہہ رہے تھے، بچہ جس وقت پرورش پا رہا ہوتا ہے رحم مادر میں، اس وقت بچے کی ماں اپنے ماحول سے اثرات قبول کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر ماں کو خوبصورت بچوں کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں، اسی طرح ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ماں کا کوئی آئیڈیل ہو تو وہ آئیڈیل کے بارے میں سوچتی رہتی ہو، یہاں تک کہ اس آئیڈیل کے نقش، اس کا چہرہ، اس کے خد و خال اور اس کا رنگ بھی اس بچے پر چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ اس موضوع پر بات نہیں کی جاتی اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے ایک پاک باز عورت کو بھی بے وفا کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے اور کسی کے ساتھ اپنے آپ کو گنہگار کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ عورت اپنے آئیڈیا سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے اور بس بچے کے اندر وہی خصوصیات آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ بہت کچھ بتاتے رہے، لیکن مجھے جو کچھ سننا تھا میں سن چکا۔ شاید قدرت نے مجھے اسی لیے اس سیمینار میں بھیجا تھا کہ میری آنکھوں کی پٹیاں اتر جائیں۔ وہ پٹیاں اتر چکی تھیں، اسی لیے میں پھر سے شرمندہ ہو گیا۔ اسما کو طلاق دلوانے میں میرا بھی ہاتھ تھا۔ میں اس کی وکالت نہیں کر پایا، میں نے بھی اسے گنہگار سمجھ لیا۔ اب مجھے اپنے اس عمل کو صحیح کرنا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسما سے شادی کروں گا۔ وہ ایک پاک باز اور بہت اونچی عورت تھی۔ اس نے صرف ایک بڑی غلطی کی تھی کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو لے کر نہیں جاتی تھی۔ اسلام نے صاف بتایا ہے کہ نامحرم عورت ایک چھت کے نیچے کسی نامحرم مرد کے ساتھ نہ رہے، اسی لیے کہ ان کے درمیان تیسرا شیطان آ جاتا ہے۔ یہاں شیطان تو نہیں آیا، بدنامی کا سامان ضرور ہو گیا۔ ایک عورت طلاق کا دھبا لے کر اپنے گھر چلی گئی، جبکہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کے کردار کے دونوں پہلو سامنے آ گئے، ایک تو اپنی استاد کی خدمت، پھر اپنے شوہر سے وفا۔ میں نے اس کے گھر اپنا رشتہ بھیج دیا، جو ذرا سی دشواری کے بعد قبول کر لیا گیا۔ اسما اب میری بیوی ہے۔ یہ کہانی میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو ایسی بڑی غلطی کر